حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اور آپ علیہ السلام کی وساطت سے آپ کی جمیع آل و اصحاب پر۔ دوستان محترم، ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور جب اس ماہ مبارکہ کی آمد ہو رہی ہوتی ہے تو ایک سوال بڑا ہی گردش کر رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر حضور علی نبینا و علیہ السلام سے منسوب کر کے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ جو ماہ ربیع النور شریف کی سب سے پہلے مبارکبادی دے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت واجب فرما دیتا ہے۔ بظاہر تو یہ جملہ بڑا ہر بندے کی زبان پر آسان ہے کہ جی مبارکبادی دینا اور جنت واجب ہو جانا، مگر کبھی کسی نے اس بات کی طرف غور و فکر نہیں کیا کہ علماء حقہ اہل سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، علماء کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ہم علماء کی بارگاہ میں جانا پسند ہی نہیں کرتے، تو آئیے علماء سے اس کا جواب پوچھتے ہیں، علماء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ کیا ربیع النور شریف کی مبارکبادی دینا اس سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ ربیع النور شریف میں ہوا کیا تھا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت رب کائنات نے ہمیں عطا فرمائی، تو خالق کائنات کا قرآن بھی اعلان کر رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں میری نعمت مل جائے نا تو پھر اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی کوئی نعمت تو نہیں ہے نا، حضور علیہ السلام رب کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا ہوئے ہیں، تو چرچا کرنا چاہیے، گلیوں کو سجانا چاہیے، بازاروں کو سجانا چاہیے، گلی محلوں کو سجانا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر چراغاں کرنی چاہیے، یہ خوشی کا اظہار ہے، چرچا کرنے کا ایک اظہار ہے، طریقہ کار ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جملہ کہہ دینا کہ جنت واجب ہو جانی ہے، تو آئیے احادیث مبارکہ سے سنتے ہیں کہ جو سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، تحقیق بھی نہ کرے، اس کے بارے میں محبوب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بخاری و مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے سخت تنبیہ فرمائی ہے، وعید فرمائی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دیتا ہے اور ایسی بات کہ جس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے اور اس بات کا تعلق میری ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ سنیے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص کوئی ایسی بات، من گھڑت بات جو میری ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے اور اس کا تعلق مجھ سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں 8 سالہ درس نظامی کا کورس کیا، مفتی کا کورس کیا، مگر میں نے کتب کے اندر ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں پڑھی، اپنے اساتذہ سے، علماء سے میں نے ایسا کبھی سنا نہیں کہ جو ربیع النور شریف کی مبارکبادی دے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اس پر واجب فرما دیتا ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، اور پھر ہم بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ منسوب فرما دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، کوئی بھی بات ہمیں پتہ چلے تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمارے سامنے جو علماء موجود ہیں ان سے تصدیق کروا لینی چاہیے کہ حضرت یہ معاملہ، یہ بات، یہ حدیث، یہ بات بندے نے حدیث بنا کے ہمارے سامنے پیش کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا یہ واقعتاً حدیث کا درجہ رکھتی ہے یہ بات یا نہیں رکھتی؟ تو تسلی کر لینے سے انسان اندر سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلانے اور عمل کرنے سے بڑھ کر تحقیق کر کے پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔